السلام علیکم، میں سب خیریت کے ساتھ ہم خیال بی بی خدیجۃ الکبریٰ السلام علیہا کی زندگی کا دوسرا حصہ آپ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہے۔ نکاح کے بعد آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں گزار دی۔ ملکہ تجار کہ جس کے اشارے پہ دنیا کا کاروبار چلتا تھا، آپ نے اپنا سر اپنے شوہر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکا دیا۔ بی بی خدیجہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ آپ ہی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی والدہ گرامی قدر تھیں۔ گھر کا سکھ، محبت، عزت جو آپ کو بی بی خدیجہ کے ساتھ تھا پھر کبھی حاصل نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن دو ہستیوں نے نماز ادا کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کے سامنے سر جھکایا، ان میں سے ایک ہستی بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہی تھی۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہی پہلی مسجد اسلام ہے جہاں پر نماز ادا فرمائی کی گئی۔ آپ سب نے یہ روایت سنی ہوگی کہ عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ ایمان لائی تھی۔ غرض کے وقت گزرتا گیا، پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم سنایا۔ اب فل ٹائم صرف تبلیغ کرنا تھی تو تجارت یعنی بزنس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں پر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا ساتھ دیا۔ اپنا پیسہ آہستہ آہستہ اسلام کی تبلیغ میں خرچ کرتی گئیں۔ غریب مسکین مسلمانوں کا وہی بی بی خدیجہ کا پیسہ وسیلہ بنتا گیا۔ آہستہ آہستہ بی بی خدیجہ کے ملازموں نے جو کہ شرک کرتے تھے، کافر تھے، ساتھ چھوڑ دیا۔ کاروبار بند ہوتا گیا اور گھر پر بھی فقر و فاقہ کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ پھر بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور اپنے شوہر کے ساتھ لوگوں کا برا سلوک اور برتاؤ بی بی خدیجہ کا دل زخمی کرتا گیا۔ آخر 25 سال کی طویل اور محبت بھرے ساتھ کے ساتھ بی بی کی جدائی کا وقت مرحلہ آن پہنچا۔ تب تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لباس کو جناب خدیجہ کے جسم پر سجایا۔ ابراہیمی طریقے سے دفن کرنے کے لیے خود قبر میں اترے اور اپنی شریک حیات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ 10 رمضان کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ اس دار فانی کو چھوڑ کر دائمی دنیا میں تشریف لے گئیں۔ مولوی شبلی نعمانی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق تحریر کرتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی تحریر کرتے ہیں، ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے چند روز بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بھی انتقال فرمایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ابو طالب علیہ السلام سے پہلے انتقال فرمایا۔ اب آپ کے مددگار اور غم گسار دونوں اٹھ گئے۔ صحابہ خود اپنی حالت میں مبتلا تھے۔ یہی وہ زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عام الحزن سال غم قرار فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ نے 10 رمضان سن 190 میں وفات پائی۔ آپ کی عمر 65 برس تھی۔ آپ مقام حجون میں دفن کی گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی۔ ابو طالب خدیجہ کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کس کا پاس تھا؟ اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے حضرت کو ستاتے تھے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی حیات مبارکہ تبلیغ رسالت کے امور کے متعلق کس حد تک مفید و نفع بخش تھی، اس کا اقرار زبان رسالت نے یوں فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، خداوند عالم میرے لیے خدیجہ سے اچھا بدلہ نہ دے سکا۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب تمام لوگوں نے مجھ پر ایمان لانے سے انکار کیا، اور انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب تمام لوگوں نے میری تکذیب کی۔ انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جس وقت سب لوگوں نے مجھ کو مالی امداد پہنچانے سے محروم رکھا، اور خداوند عالم نے سوائے ان کے مجھ کو میری کسی بیوی کے ذریعے سے نعمت عطا نہیں فرمائی۔
جناب سیدہ فاطمہ الزہرا السلام علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے پدر عالیہ قدر جناب رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بابا جان میری ماں خدیجہ کہاں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ وہ بہشت کے ایک ایسے مکان میں ہے جس میں ذرا بھی سختی نہیں معلوم ہوتی ہے، اور وہ مکان جناب مریم اور جناب آسیہ زن فرعون کے مکانوں کے درمیان واقع ہے۔ بی بی فرماتی ہے پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ وہ مکان کس چیز کا بنا ہے؟ تو جواب نے ارشاد فرمایا کہ وہ موتی اور یاقوت سے آراستہ ہے۔ یتیم معصومہ کا یہ فرمانا کہ بابا جان میری ماں خدیجہ کہاں ہے؟ درد سیدہ فاطمہ اور غم دیدہ باپ کے قلب مجروح پر کیسا نشتر زن ہوا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔